بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عظیم نعمت اور تحفہ خدا بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں رحمت العالمین بنا کر تمام نبیوں اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ کی آمد سے دنیا نور سے معطر ہو گئی۔ ان خیرات کا اظہار سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف پیر سرکار جی نے 25ویں سالانہ 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بسلسلہ تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرم نوازی ہے۔ آپ کی امتی ہونے کے سعادت وہ اعزاز ہے جس کے انبیاء کرام متمنی ہیں۔ آپ سے عشق و محبت ہی ہماری زندگی، جان، مال اور ایمان حتیٰ کہ اولاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے بغیر زندگی اور ایمان کی تکمیل ناممکن ہے۔ کانفرنس سے علامہ مولانا محمد یوسف رضوی نے خصوصی خطاب کیا۔ کانفرنس میں شریک علماء و مشائخ عظام جن میں پیر محمد خالد سلطان القادری سروری، قاضی مفتی محمد سعید الرحمان قادری، صاحبزادہ علی رضا ارشد، قاری محمد یاسر حنیف نعیمی، قاری کمران زرین ستی، ناصر مناس ایڈوکیٹ، قاری محمد زرین قریشی، چودھری اشفاق احمد، محمد اسد رضا قادری، عدنان علی سیالوی، محمد تنویر قادری و دیگر علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیرات کا اظہار کیا۔ اختتامی محفل پر پیر سرکار جی نے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ آج 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد نبی کے سلسلے میں عید میلاد نبی کے مرکزی جلوس کا عظیم الشان افتتاح مرکزی جامع مسجد حنفیہ جامع مسجد روڈ سے صبح 10 بجے ہوگا۔ مہمان خصوصی پیر سرکار جی آستانہ عالیہ گلشن آباد راولپنڈی اور پیر محمد مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ دربار عالیہ موڑا شریف راولپنڈی کے علاوہ الحاج شیخ طارق مسعود سرپرست اعلیٰ مرکزی جلوس میلاد کمیٹی اور مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کے تایار صدر حاجی ملک اختر علی، ڈسٹرکٹ خطیب مولانا حافظ محمد اقبال رضوی، محمد بشیر بٹ جنرل سیکرٹری مرکزی جلوس میلاد کمیٹی اور مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کے دیگر عہدیداران کریں گے۔ افتتاح کے موقع پر دعا اور افتتاح کی جائے گی، جس کے بعد مرکزی جلوس عید میلاد نبی جامع مسجد روڈ، پل شاہ نظر، دیوان، امام باڑہ چوک، بنی چوک، سرکل روڈ، مئی روڈ، کمیٹی چوک، اقبال روڈ، ٹرنک بازار، لیاقت مارکیٹ، فارا چوک، راجہ بازار، ڈنگی کوئی چوک، بازار بانسا والا سے ہوتا ہوا مرکزی جامع مسجد روڈ پر صلاۃ السلام اور دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستے میں جلوس کے روان ہونے کے دوران کسی طرح شاذور یا میوزک پارٹی کو جلوس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلوس کے راستے میں مختلف تنظیمیں اپنے استقبالیہ سٹیج لگائیں گی، جہاں پر نعت خوان حضرات کو انعامات دیے جائیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کے بادل چھٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کائنات پر نور ہو گئی۔ فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ کینٹ کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور آج 12 ربیع الاول کو میلاد چوک چنگی نمبر 22 میں سے مرکزی جلوس میلاد کمیٹی کی افتتاحی تقریب ہوگی، جس کی صدارت پیر سید دیوان آل حبیب علی خان آستانہ عالیہ اجمیر شریف کریں گے۔ ان خیرات کا اظہار ناظم اطلاعات مرکزی جلوس میلاد کمیٹی راولپنڈی کینٹ نے جلوس عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینٹ جلوس عید میلاد نبی کی افتتاحی تقریب صبح 9 بجے میلاد چوک چنگی نمبر 22 میں ہوگی۔ محمد عامر صدیقی کے مطابق جلوس زیر سرپرستی راجہ اصف علی خان و سید قاسم حسنین شاہ انعقاد ہوگا۔ علامہ رضا المصطفیٰ نورانی، پیر مجیب الرحمان قادری، چودھری جاوید نذیر، نوید نثار، شیخ صغیر، شکیل امان، راجہ اشفاق، عامر صدیقی، یاسر بشیر، ویس الرحمان، حافظ ہارون، یعقوب چشتی، شاہد چشتی،
محمد نصیر، علماء کرام، مشائخ عظام، سیاسی، سماجی اور تاجر شخصیات، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد کمیٹیوں کی قیادت میں انعقاد پذیر ہوگا۔ آغاز جلوس صبح 10 بجے چنگی نمبر 22 سے چودھری اقبال روڈ، تینج باٹا، آخری اسٹاپ ڈوگ سیدہ چوک، ڈوگ سیدہ روڈ، کمال آباد، کلمہ چوک، دمیال روڈ، چنگی نمبر 22 سے چودھری خان محمد روڈ، آدڑا، NLC چوک، کینٹ بورڈ آفس روڈ، مال روڈ، محفوظ روڈ، بینک روڈ، کیپٹل سینما روڈ، پولیس اسٹیشن روڈ، کوئلہ سینٹر، نستر اسٹریٹ، آدم جی روڈ، آتا مٹو خان، مولوی محمد حسین اسٹریٹ، بڑی بازار سے ہوتا ہوا آتی چوک میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں اختتامی دعا ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی کے رہنماؤں اور سابق ارکان قومی و پنجاب اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، سیما جیلانی، زیب النساء اعوان، شمع فردوس اور گل آفرین نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف قوم کی امید ہیں۔ انہوں نے اپنے ادوار حکومت میں پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے موٹر ویز بنائی، ملک سے دہشت گردی، بجلی کا اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ اپنے پچھلے دور میں سی پیک کا منصوبہ شروع کیا۔ میاں نواز شریف پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہر بار ان کی حکومت بیرونی اور اندرونی ملک دشمن قوتیں ختم کر کے ترقی کے راہیں بند کر دیتی ہیں۔ اب ایک بار پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن کر پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے۔ قوم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی شدت سے منتظر ہے اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو قوم ان کی فقید المثال استقبال کر کے یہ ثابت کرے گی کہ قوم میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون راولپنڈی PP18 کی صدر شمع فردوس اور جنرل سیکرٹری گل آفرین کی جانب سے منعقد کی جانے والی خواتین کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں PP18 کے حلقے کی خواتین کے اکثریت تعداد کے علاوہ یونین کونسلوں کے تمام عہدیداروں اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر تمام شریک خواتین نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور جا کر میاں نواز شریف کے شاندار استقبال کرنے کا عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنے قائد کے دیدار کے لیے لاہور ہر صورت جائیں گی۔